نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب و مواقیت الصلاۃ باب نمبر 21 باب وقت العشاء اذا اجتمع الناس او تاخروا۔ باب ہے عشاء کی نماز کا وقت جب لوگ جمع ہو جائیں یا وہ مؤخر ہو جائیں۔ جب جمع ہو جائیں سمراد کہ جب جلدی جمع ہو جائیں تو جلدی، اگر تاخیر کر دیں تو کچھ تاخیر سے ادا کرنا۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ کا مطلوب اور مقصود کیا ہے؟ اہل علم نے اس کے بارے میں مختلف بیانات، مختلف چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ چیز بیان کی گئی کہ امام بخاری اصل میں ان لوگوں کا رد کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر عشاء کی نماز کو جلدی ادا کیا جائے، اول وقت میں ادا کیا جائے تو پھر اس کو عشاء کہتے ہیں، اگر دیر سے کچھ اندھیرا کر کے ادا کیا جائے پھر اس کو آتما کہتے ہیں۔ یہ بعد میں فرق کیا عشاء اور آتما کا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ رد کرنا چاہتی ہیں کہ یہ کوئی فرق نہیں ہے، تو عشاء کی نماز جلدی ادا کی جائے یا دیر سے ادا کی جائے، دونوں کے لیے لفظ عشاء ہی استعمال کیا گیا ہے۔ بعد نے یہ مقصد بیان کیا ہے کہ پسندیدہ وقت وہ نماز کا وہ یہ ہے کہ اگر نمازی جلدی جمع ہو جائے تو پھر جلدی اول وقت میں ادا کر لینا، اگر دیر سے آئیں تو دیر سے ادا کرنا۔ یہ صرف عشاء کی نماز کے لیے ہے، باقی تمام نمازوں کو آپ اول وقت میں ادا کرنا پسند فرماتے، لیکن عشاء کی نماز اگر ساتھی جلدی آ گئے ہیں تو جلدی ادا کر لینا، جب تمام جمع ہو گئے ہیں تو اب اس کو تاخیر کرنا، ان کو پریشانی میں مبتلا کرنا یہ مناسب نہیں، تو اول وقت میں ادا کر لینا یہ بہتر ہے۔ اگر انہوں نے کچھ دیر کر دی ہے تو پھر دیر سے ادا کر لینا بہتر ہے۔ بعد نے امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ مقصود بیان کیا ہے۔ تیسرا یہ بھی قول ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے اندر فرق کرنا مقصود ہے کہ مغرب کی نماز اس کا ابتدائی وقت یہ پسندیدہ ہے اور آخری وقت یہ ناپسندیدہ غیر بہتر ہے، لیکن عشاء کی نماز کا وقت ابتدائی ہو یا بعد والا ہو دونوں وقت پسندیدہ ہے، دونوں ہی بہتر ہے۔ البتہ تاخیر جتنی ہوتی جائے گی اس کے اندر بہتری آتی جائے گی، تو مغرب کی نماز کے اندر جتنی تاخیر ہوتی جائے گی اتنا اس کے اجر و ثواب میں، اس کی فضیلت میں کمی آئے گی، جبکہ عشاء کی نماز کے اندر جتنی تاخیر ہوتی جائے گی اس کے اندر بہتری اور فضیلت زیادہ ہوتی جائے گی۔ حدیث نمبر 565 قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ عن سعد بن ابراہیم عن محمد بن عمر هو ابن الحسن بن علی قال سألنا جابر بن عبد اللہ عن صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق سوال کیا۔ فقال کان یصلی الظہر بالحاجرہ، وہ فرمانے لگے کہ آپ ظہر کی نماز دوپہر کے وقت ادا کرتے۔ حاجرہ دوپہر سے مراد جب سورج ڈھلتا، کیونکہ زوال کے وقت تو نماز کی ممانعت ہے اور زوال سے پہلے تو ظہر کا وقت ہی نہیں ہوتا، تو یوں ہی زوال ہوتا اسی وقت اول وقت میں آپ ظہر ادا کرتے۔ والعصر والشمس حجۃ، اور عصر کی نماز ادا فرماتے جب سورج بالکل روشن اور بلندی پر ہوتا۔ والمغرب اذا واجبت، اور مغرب کی نماز کو جب سورج غروب ہوتا۔ والعشاء اذا کثر الناس عجلا، اور عشاء کی نماز جب لوگ زیادہ مقدار میں جمع ہو جاتے تو آپ جلدی ادا فرماتے۔
فیضا کلو اخرا، جب وہ قلیل ہوتے کہ ابھی مکمل نہیں آئے، تھوڑے آئے ہیں، اخرا تو آپ بھی مؤخر کر دیتے۔ وصبح بغلس، اور صبح کی نماز آپ غلس میں ادا کرتے۔ غلس اندھیرا زیادہ ہو اور روشنی کم ہو، روشنی اور اندھیرے کی ملی جلی کیفیت کو غلس کہتی ہیں، لیکن اندھیرا اس میں زیادہ ہو اور روشنی کم ہو۔ باب نمبر 22، باب فضل العشاء، عشاء کی نماز کی فضیلت۔ حدیث نمبر 566، قال حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ ان عائشہ اخبرتہ، عروہ فرماتے ہیں کہ مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، فرماتی ہیں کہ آتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ بالعشاء، کافی دیر کر دی، اندھیرا کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز، ایک رات عشاء کی نماز کو آپ نے کچھ دیر کر دی۔ وذالک قبل ان یفشی الاسلام، اور یہ اسلام سے پھیلنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اسلام ابھی مدینہ سے نکل کر گرد و نواح دیگر علاقوں میں نہیں پھیلا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، یعنی مدینے کے ابتدائی دور کی بات ہے۔ فلم یخرج حتیٰ قال عمر، آپ نہ نکلے جماعت پڑھانے کے لیے، نہ تشریف لائے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نام النساء والصبیان، عورتیں اور بچے سو گئے، عورتیں اور بچے سو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اونچی اونچی آواز سے کہنے لگے تاکہ آپ یہ آواز سن کر جماعت کرانے کے لیے آ جائیں۔ فخرجہ، چنانچہ آپ نکلے، فقال لأہل مسجد، آپ نے مسجد والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ما ينتظر احد من اہل الارض غیرکم، نہیں انتظار کر رہا اس عشاء کی نماز کا کوئی ایک زمین والوں میں سے تمہارے علاوہ کوئی بھی اہل زمین میں سے اس نماز کے انتظار میں نہیں ہے۔ زمین والوں سے مراد اگر تمام زمین ہو تو اس وقت یہود و نصارہ کے سے یہ تخصیص کی گئی ہے، کیونکہ یہود و نصارہ ان کے مذہب اور دین کے اندر عشاء کی نماز نہ تھی، تو یہ صرف تم ہی ہو جو اس رات تک اللہ کے دربار میں جھکنے کے لیے، اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کرنے کے لیے بے تاب بیٹھے ہوئے ہو۔ اور اسی طرح باقی رہا مکہ کے اندر بھی تو کچھ مسلمان تھے، لیکن اس اعتبار سے اس کی تخصیص اس طرح ہوگی کہ جو مکہ میں تھے وہ چھپ چھپا کر نماز ادا کر رہے تھے، باقاعدہ باجماعت ان کا اہتمام نہ تھا۔ بہت سارے مسلمان تو کچھ حبشہ کی طرف، کچھ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ گئے تھے، جو ہجرت نہ کر سکتے تھے، جن کو قیدوں میں بند کیا ہوا تھا، یا جن پر سخت نگرانی تھی، یا کوئی اور کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکتے تھے، تو وہ اعلانیہ طور پر باجماعت نماز کا اہتمام نہ کر سکتے تھے، انفرادی طور پر چھپ چھپا کر نماز ادا کرتے۔ تو اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ اس طرح باجماعت مسجد کا اہتمام یہ صرف تم لوگ ہی ہو، تمہارے علاوہ کوئی اور اس طرح باجماعت کا اہتمام کرنے والا نہیں ہے۔ تو باقی نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا یہ افضل ہے، البتہ عشاء کی نماز کو دیر سے ادا کرنا یہ افضل و بہتر ہے۔ البتہ اگر نمازی جلدی جمع ہو جائیں تو وہی وقت بہتر ہوگا۔ اگر وقت مقررہ متعین ہو تو پھر اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ نمازی جلدی آ جائیں تو جلدی عشاء کو پڑھنا، دیر سے آ جائیں تو کچھ دیر کر دینا، یہ شکل اس وقت بنے گی جب کوئی ٹائم ٹیبل مقرر نہیں ہے۔ اگر ٹائم ٹیبل مقرر ہے جس طرح ہمارے ہاں مقرر ہوتا ہے اتنے بج کر اتنے منٹ پر، تو تمام لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ اس پابندی کے ساتھ آتے ہیں، تو اب اس سے مزید تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اگر ٹائم ٹیبل ہی نہیں، کیونکہ ٹائم ٹیبل ایک وعدہ ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل جو لکھا ہے کہ مثلا ہم نے عشاء کی نماز جو ہے وہ 9 بجے ادا کرنی ہے، یہ ایک وعدہ ہے جو لکھ کر رکھا ہوا ہے،
تو اب اس وعدے کے خلاف کرنا یہ درست نہیں۔ ہاں اگر لکھا ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر امام کو اختیار ہے کہ مقتدیوں کو دیکھے، اگر تمام ساتھی آ گئے ہیں تو جلدی ادا کر دی، اگر دیکھا کہ کچھ پیچھے ہیں وہ پکے نمازی ہیں، مستقل نمازی ہیں، لیکن ان سے کوئی تاخیر ہو گئی ہے تو 5 7 10 منٹ ان کا انتظار کر لیا جائے۔ حدیث نمبر 567، قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال كنت انا واصحابی الذين قادموا معي في السفینہ نزولا فی بقیع بطحان۔ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی، وہ میرے ساتھی جو آئے تھے میرے ساتھ کشتی کے اندر، اس حال میں کہ ہم اترنے والے تھے بطحان کے میدان میں، جو حبشہ سے واپس مدینہ میں کشتی میں سوار ہو کر آئے تھے، تو مدینہ سے باہر ایک کھلا میدان وادی بطحان، وہاں آ کر انہوں نے ڈیرا لگایا، پڑاؤ ڈالا۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، آپ مدینہ شہر میں تھے، اور یہ لوگ یہ مدینہ شہر کی آبادی سے پیچھے وادی بطحان کے اندر انہوں نے ڈیرا لگا لیا۔ فکان یتناوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند صلاۃ العشاء، یہ باری باری آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عشاء کی نماز کو۔ تو چونکہ باہر کھلا میدان تھا، مکہ کے مشرکین کے حملے تو ہوتے رہتے تھے، یہودیوں سے بھی کوئی امن نہیں تھا، اور بھی طرح طرح کے دشمن لوگ تھے، تو اس لیے خالی گھر چھوڑ کر آنا یہ بھی مناسب نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام نے باریاں مقرر کر رکھی تھیں کہ ایک رات ایک جائے گا تو گھر کی نگرانی وغیرہ دیکھ بھال کے لیے ایک ٹھہرے گا، اگلی رات دوسرا، اس طرح انہوں نے باری مقرر کی تھی۔ فکان یتناوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند صلاۃ العشاء، انہوں نے باری مقرر کر رکھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی عشاء کی نماز کے وقت۔ کل لیلۃ نفر منہا، ہر رات ان میں سے ایک گروہ اور ایک جماعت آتی، ایک گروہ نماز کے لیے آتا اور ایک جماعت وہاں پیچھے گھروں میں نگرانی کے لیے رہتے۔ فوافقنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا و اصحابی، پایا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے اور میرے صحابہ نے، وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، اس حال میں کہ آپ کو کوئی بار مصروفیات تھی کسی بعض معاملات میں۔ ایک رات ایسے ہوا آپ کسی مشغولیت اور مصروفیت کی وجہ سے جلدی نہ آئے تو عشاء کی نماز کا اندر تاخیر کر دی۔ فَآتَمَ بِالصَّلَاةِ، آپ نے رات کے لیے رات کو اندھیرا کر دیا، یعنی کچھ دیر کر دی۔ حتی ابحار اللیل، یہاں تک رات سیاہ ہوگی، اتنی دیر کی کہ سیاہ رات کا سیاہی چھا گئی۔ ثم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بہم، پھر نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو نماز پڑھائی۔ فلما قضا صلاتہ، جب آپ نے نماز پوری کی، قال لمن حضرہ، تو حاضرین کو آپ نے فرمایا، علی رسلکم، اپنی حالت پر ہی رہنا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اپنی اسی حالت پر بیٹھے رہنا، اٹھ کر کوئی نہ جائے، کیونکہ دیر سے نماز ادا کی تھی تو خدشہ یہ تھا کہ کچھ لوگ سلام پھیرنے کے بعد جلدی اٹھ کر چلے نہ جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھے رہیں، ذکر اذکار کرنے کے بعد کوئی بات کرنی ہے۔ علی رسلکم، اپنی حالت اور کیفیت پر رہو۔ ابشروا ان من نعمت اللہ علیکم، بشارت لو، خوش ہو جاؤ، بے شک اللہ کی نعمت، اللہ کی مہربانی اور نعمت تم پر، انہ لیس احد من الناس، کہ نہیں ہے لوگوں میں سے کوئی ایک بھی، یصلی هذه الساعة غیرکم، جو اس وقت نماز ادا کر رہا ہو تمہارے علاوہ، تمہارے علاوہ کوئی بھی اس وقت نماز ادا نہیں کر رہا۔ یا یہ کہا تھا ما صلی هذه الساعة احد غیرکم، تمہارے علاوہ کسی ایک نے اس وقت نماز ادا نہیں کی، ماضی کا صیغہ تھا یا مضارع کا۔ لا یدری ایل کلمتین، راوی فرماتے ہیں کہ ان دونوں کلموں میں سے کون سا میرے شیخ نے بیان کیا تھا وہ مجھے یاد نہیں، بہرحال معنی و مفہوم میں کوئی فرق نہیں۔
اس وقت دیر سے نماز ادا کرنا تمہارے علاوہ کوئی بھی نماز کے انتظار میں نہیں، اور یہ تم پر اللہ کی نعمت ہے۔ تو نیکی کا موقع مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی اور نعمت اور انعام ہوتا ہے کہ انسان کو نیکی کرنے کے مواقع مل جائیں۔ قال ابو موسیٰ، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم واپس لوٹے بڑی خوشی خوشی جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ تو پہلے تو ہم دلوں کا در کچھ تھوڑی سی دقت محسوس کر رہے تھے کہ رات کافی ہو گئی ہے، نیند کا غلبہ ہے۔ تو جب آپ نے یہ بشارت سنائی کہ تمہارے علاوہ اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی روئے زمین پر نہیں، تو ہم بڑی خوشی خوشی کے ساتھ واپس گھروں کو لوٹے۔ فرحہ یہ فرحان کی جمع ہے، اور یہ غیر قیاسی طور پر اس کی جمع اس وزن پر آتی ہے، جس طرح سکرا کی جمع سکران آتی ہے۔ باب نمبر 23، باب ما یکرہ من النوم قبل العشاء، باب ہے جو ناپسند ہے نیند کرنا، سونا عشاء کی نماز سے پہلے۔ عشاء کی نماز سے پہلے سو جانا یہ ناپسند ہے، اس لیے کہ جو عشاء سے پہلے سوئے گا تو یقیناً وہ عشاء کی نماز سے رہ جائے گا، کیونکہ مغرب کے بعد یقینی طور پر کھانا وغیرہ ہوتا ہے، کھانا کھانے کے بعد نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور پھر کھانا کھانے کے بعد اور عشاء کے درمیان وقت بہت قلیل ہی ہوتا ہے۔ اگر کہ سوئے گا تو آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹے کے اندر نیند تو پوری نہ ہوگی، پھر کھانے کی وجہ سے اس کو نیند کا بھی غلبہ ہے اور پورے دن کی تھکاوٹ بھی ہے، تو آدھا پون گھنٹہ سونے سے نیند پوری نہیں ہوگی تھی، جس کی وجہ سے گہری نیند سو جانے کی وجہ سے نماز کے رہنے کا خدشہ ہے، اس لیے عشاء کی نماز سے پہلے سونے سے منع کیا۔ حدیث نمبر 568، قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفی قال حدثنا خالد بن الحذاء عن ابی المنہال عن ابی برزہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے نماز سے پہلے نیند کرنا، سونا یہ ناپسند کرتے، والحدیث بعدہ اور اس کے بعد بات چیت کرنا ناپسند کرتے۔ تو بات چیت سے مراد بلا مقصد بات عشاء کے نماز کے بعد، تو بات نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کوئی ایک آدھی بات بھی اور ضروری بات بھی نہیں ہو سکتی، مطلب کہ گپے ہانکنا، لمبی لمبی آدھی آدھی رات بیٹھے رہنا، اور ایسے ہی مجلسیں جمانا جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا، نتیجہ یہ نکلے گا تو جو رات کے 12-1 بجے اپنی مجلس کو ختم کر کے سوئے گا تو صبح کی نماز سے یقیناً وہ رہ جائے گا۔ اس لیے عشاء کے بعد آپ نے بات چیت کرنے کو ناپسند کیا۔ باب نمبر 24، باب نوم قبل العشاء لمن غلب، باب نیند کر لینا عشاء سے پہلے جب پر جو مغلوب کر دیا، جب پر نیند کا بہت ہی غلبہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے کوئی ہوش نہیں، کوئی پتہ نہیں چلے گا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کون سی تسبیحات پڑھنی ہے، تو نیند کے اندر کھڑا ہوگا، تو ایسا آدمی پھر بہتر یہ کہ پہلے سو لے، نیند کر لے۔ تو گویا کہ پیچھے والے باب میں جو ممانعت تھی وہ نہیں تحریم کی نہیں ہے بلکہ تنزیہ کی ہے، افضل بہتر یہ ہے کہ عشاء سے پہلے نیند نہ کی جائے۔ تو عشاء سے پہلے نیند 2 قسم کی، ایک غیر اختیاری، غیر اختیاری انسان کو اختیار نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی ہے، تو یہ اس میں تو انسان گناہ گار نہیں ہوگا، یہ اس کے لیے ممنوع صورت نہیں ہے۔ دوسری اختیاری ہے کہ جان بوجھ کر پھر لیٹنا، تو اس کی ممانعت تب ہے اگر عشاء کی نماز کے رہ جانے کا، باجماعت رہ جانے کا خطرہ اور خدشہ ہو، لیکن اگر نیند کا غلبہ ہے، تھکاوٹ ہے، بیماری ہے جس کی وجہ سے نیند کا غلبہ ہے، اور وہ اٹھنے کا کوئی انتظام اور اہتمام بھی کر لے، مثلا کسی ساتھی کے ذمہ لگا دے کہ مجھے عشاء کی اذان کے وقت اٹھا دینا، الارم لگا لے، کوئی انتظام کر لے، تو یعنی اس کی نماز باجماعت نہ رہے تو پھر عشاء سے پہلے اگر نیند کر بھی لے تو اس میں حرج نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 569، قال حدثنا ایوب بن سلیمان قال حدثني ابو بکر عن سلیمان قال حدثني صالح بن کیسان
قال اخبرنی ابن شہاب عن عروہ ان عائشہ قال اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے عشاء کی نماز کو کافی دیر کر دی، اندھیرا کر دیا۔ حتیٰ نادا عمر، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اونچی آواز لگائی، الصلاۃ یعنی اقم الصلاۃ، یس یہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ نام النساء والصبیان، سو گئی عورتیں اور بچے، نماز قائم کیجئے، نماز پڑھائیے، عورتیں اور بچے سو گئے۔ سونے سے مراد بیٹھے بیٹھے ان کو اونگ آنے لگی اور وہ سر جھکنے لگے۔ فخرج فقال ما ينتظر احد من اہل الارض غیرکم، آپ نے فرمایا کہ اس نماز کا انتظار تمہارے علاوہ روئے زمین پر کوئی اور نہیں کر رہا۔ قال ولا يصلي يومئذ الا بالمدینہ، راوی فرماتی ہیں کہ نئی نماز ولا يصلى، نہ نماز پڑھی جاتی تو ان دنوں کے اندر مگر مدینہ میں ہی۔ ان دنوں کے اندر باجماعت نماز کا اہتمام صرف مدینہ میں تھا۔ مکہ والوں کے بارے میں بتلایا، وہ تو چھپ چھپا کر نماز ادا کرتے تھے، اور مدینہ کے گرد و نواح کے اندر کوئی اسلام پھیلا نہیں تھا، کوئی اکا دکا مسلمان تھا تو اپنے طور پر نماز ادا کر رہا تھا، تو باجماعت نماز ادا کرنے کا کوئی طریقہ نہ تھا۔ البتہ اگر قباء وغیرہ میں یا دیگر قریب میں کئی نماز کا انتظام تھا تو پہلے پڑھ چکے تھے، وہ عشاء کے ابتدائی وقت میں پڑھ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت اب جب رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، اس وقت تمہارے علاوہ نماز کے انتظار میں کوئی بھی نہیں۔ وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَا بَيْنَ أَن يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، وہ نماز پڑھا کرتے تھے شفق کے غروب ہونے سے لے کر رات کے کا تہائی حصے کا ابتدائی حصہ، تیسرے حصے کا جب ابتدا شروع ہوتی اس وقت تک آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ کبھی غروب کے شفق کے غروب ہونے کے فوراً بعد، کبھی اس سے کچھ تاخیر، کبھی کوئی اس سے بھی تاخیر، کبھی ثلث اللیل تک۔ تو یہ مختلف اوقات کے اندر آپ نے مختلف وقتوں کے اندر یہ نماز ادا کی ہے۔ حدیث نمبر 570۔ قال حدثنا محمود قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جریج قال اخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شغل عنها لیلۃ فاخرها حتى رقدنا في المسجد۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشغول کر دیے گئے اس عشاء کی نماز سے ایک رات، آپ نے اس کو مؤخر کر دیا یہاں تک کہ سو گئے مسجد والے۔ سونے سے مراد بیٹھے بیٹھے اونگ آنے لگی، کیونکہ اگر لیٹ کر سوئے تو پھر تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو بیٹھے بیٹھے اگر اونگ آئے تو اسے وضو باطل نہیں ہوتا۔ سمستئی قدنا، پھر ہم بیدار ہوئے، سمر قدنا پھر سو گئے، سمستئی قدنا پھر بیدار ہوئے۔ جھٹکے لگتے تھے، کبھی اونگ میں، کبھی بیداری میں، کبھی نیند میں، کبھی بیداری میں، یہ کیفیتیں ہو رہی تھی۔ ثم خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر۔ ثم قال لیس احد من اہل الارض، نہیں کوئی ایک زمین والوں میں سے، ینتظر الصلاۃ غیرکم تمہارے علاوہ کی اور نماز کا انتظار کرنے والا۔ وکان ابن عمر لا یبالی اقدم ام اخرہا، ابن عمر رحم اللہ نہیں پرواہ کرتے تھے کہ وہ مقدم کرے اس عشاء کی نماز کو یا مؤخر کرے، اول وقت میں ادا کرنے یا دیر سے ادا کرنے میں کوئی پرواہ نہ کرتے تھے۔ اذا کان لا یخشی ان یغلب النوم عن وقتها، جب ان کو یہ خدشہ نہ ہوتا کہ نیند نماز کے وقت پر غالب آ جائے گی، وکان یرقد قبلها، تو عشاء کی نماز سے پہلے سو بھی لیتے۔ اگر ان کو یہ پتہ ہوتا کہ عشاء کے وقت میں بیدار ہو جاؤں گا، نماز کو باوقت ادا کر لوں گا، تو کچھ دیر کے لیے سستا بھی لیتے، لیٹ بھی لیتے۔ حدیث نمبر 571۔ قال ابن جریج قلت لعطا، ابن جریج فرماتے میں نے عطا سے پوچھا، وقال سمعت ابن عباس یقول آتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ بالعشاء، کہ ابن عباس کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ ایک رات دیر کر دی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کی، حتیٰ رقد الناس، یہاں تک لوگ سو گئے، بس تیقظوا، اور پھر بیدار ہوئے، وراقدوا، بس تیقظوا، پھر سوئے اور بیدار ہوئے۔ فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاۃ، عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور آوازیں دینے لگے الصلاۃ الصلاۃ۔ قال عطا، امام عطا فرماتے ہیں قال ابن عباس،
فخرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنی انظر الیہ الآن۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے نکلے، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی طرح اب بھی یقطر رأسہ مان، آپ کا سر پانی کے قطرے گرا رہا تھا، واضن یدہ علی رأسہ، اور آپ اپنا دست مبارک سر پر رکھے ہوئے تھے۔ یعنی وہ تمام منظر ابھی بھی میرے سامنے ہے کہ آپ کیسے گھر سے نکل کر آئے تھے، وہ قطرے گر رہے تھے اور آپ نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا تھا، وہ منظر ابھی تک میرے سامنے ہے، اگرچہ اس واقعے کو پیش آئے ہوئے سال بیت گئے ہیں، لیکن وہ تمام سین میرے سامنے ابھی تک۔ اور آپ نے فرمایا تھا لولا ان اشق علی امتی، اگر نہ میں مشقت سمجھتا اپنی امت پر، لامرتم یصلوها ہاکذا، کوئی نماز پڑھیں یہ نماز اسی وقت۔ اگر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو اپنی امت کو میں حکم دیتا کہ یہ عشاء کی نماز اسی وقت، جب رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، اس وقت ادا کیا کریں۔ فاستبت عطان، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عطا سے وضاحت طلب کی، یعنی عطا سے نیچے والے ان کے شاگرد وہ پوچھ رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ قال ابن عباس کہ کیف وضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رأس یدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ اپنے سر پر کیسے رکھا تھا، کما انباہ ابن عباس، جیسے ان کو ابن عباس نے خبر دی ہے، وہ ہمیں تو بتلاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کو کیفیت اور حیت کر کے دکھلائی ہے کہ آپ نے سر پر ہاتھ کیسے رکھا تھا، تو وہ کیفیت ہمیں بھی دکھلاؤ، تاکہ ہم عین نبی کا وہ نقشہ جو حدیث میں بیان کیا گیا وہ ہمارے ذہن کا بیٹھ جائے۔ فبدد لی عطا بین اصابعہ شیئا من تبدید، تو فاصلہ کیا عطا نے اپنی انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ، ایسے انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا۔ ثم وضع اطراف اصابعہ، پھر اپنے انگلیوں کے اطراف کو رکھا، علی قرن راس، سر کے ایک طرف، سر کے ایک حصے پر ایک طرف پر رکھا۔ ثم ضمہا، پھر سر کے ساتھ ان کو ملایا، یعنی اوپر نہیں اٹھایا، سر کے ساتھ ملایا۔ یمرھا کذالک علی الراس، ان کو گزارتے آ رہے تھے سر کے اوپر، سر سے نیچے ان کو گزارتے آ رہے تھے، حتی مست ابہامہ طرف الاذن، یہاں تک چھو لیا انگوٹھے نے کان کی طرف کو، مما یلی الوجہ، جو چہرے کی طرف ہے، علی الصدغ، کم پٹی کے پاس، و ناحیت لحیہ، داڑھی کے طرف میں، یعنی یہ کیفیت بنے گی کہ آپ سر پر ایسے ہاتھ پھیر رہے تھے، نیچے کرتے کرتے لائے جہاں تک انگوٹھا جو وہ کان تک پہنچا، گویا کہ سر کا پانی نچوڑ رہے تھے، جیسے ہم غسل کرنے کے بعد سر کا جسم کا پانی ہاتھوں سے نچوڑتے ہیں، یہ کیفیت۔ لا یکسر ولا یبطش الا کذالک، نہ کسی چیز کو چھوڑ رہے تھے اور نہ کسی کو پکڑ رہے تھے، یہ نہیں کہ آپ نے کچھ حصہ چھوڑا ہو، کسی پر ہاتھ لگایا ہو، اور یہ بھی نہیں کہ ایک جگہ ہاتھ جما لیا ہو، بلکہ ایسا ایسا ہاتھ کو نیچے گھماتے آ رہے تھے۔ وقال، اور فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر نہ مشقت سمجھتا میں اپنی امت پر، لامرتم ان یصلوا ہاکذا، تو میں ان کو حکم دے دیتا کہ نماز اسی وقت میں ادا کیا کریں۔ تو گویا کہ اس کے اندر عشاء کی نماز کی فضیلت بیان کی کہ اس کو جتنا دیر سے پڑھا جائے اتنی اس کے اندر زیادہ فضیلت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔